مولانا فضل الرحمان کو حکومت میں لانے کی کوششیں، صدر کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف بھی مولانا کے گھر پہنچ گئے۔ جے یو آئی سربراہ نے باہر آ کر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے پرانے اتحادی کو پھر سے حکومت میں شمولیت کی دعوت دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا، خواہش ہے کہ آپ دوبارہ سے ہماری سرپرستی کریں، ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہم نے بحالت مجبوری حکومت قبول کی، ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ ہم سب ساتھ چلیں۔ مولانا فضل الرحمان نے شکوہ کیا، میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں، راستہ تو آپ نے بدلا۔ مولانا نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا، کہا اپنی جماعت سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ چند روز پہلے آصف علی زرداری بھی مولانا کے گھر جا کر انہیں حکومت میں شمولیت کی دعوت دے چکے ہیں۔ مولانا ابھی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، اینڈ مولانا جو ہیں وہ کافی عقل مند پولیٹیشین ہیں، وہ کبھی بھی اپنی سیاست کو مسلم لیگ نون کی سطح پہ نہیں لے کے جائیں گے۔ ایک ہی اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کا مطمع نظر ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہوں۔ مولانا فضل الرحمان ابھی حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ فواد چودھری کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا مولانا عقل مند سیاستدان ہیں، وہ کبھی بھی اپنی سیاست نون لیگ کی سطح پر نہیں لے کر جائیں گے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے تمام اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرے تاکہ ان کا وزن بڑھے۔ نواز شریف کے جانے سے فرق نہیں پڑتا، جس دن اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی دوستی کمزور ہوئی، سب سے پہلی پارٹی جس کی لیڈرشپ تبدیل ہوگی وہ نون لیگ ہوگی۔ جب سے حکومت آئی ہے وہ صرف ایک چیز پر فوکس ہے کہ جو اپنے سیاسی دشمن کہہ لیں، سیاسی حریف کہہ لیں، قیدی نمبر 804 کہہ لیں، ان کو کیسے کنٹین کرنا ہے، کرب کرنا ہے، کرش کرنا ہے۔ مین دشمن دہشت گرد ہیں کہ یا سیاسی مخالفین ہیں؟ حکومت سیاسی مخالفوں کو کرش کرنا چاہتی ہے۔ نون لیگی سینیٹر مشاہد حسین کہتے ہیں دشمن دہشت گرد ہیں یا سیاسی مخالفین ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ ایک پارٹی ایک حکومت نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں سیاسی قوتوں سے مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ چین، مغربی ممالک، عرب ملک سب کہہ رہے ہیں سیاسی استحکام لائیں۔ مدر آف آل ڈیز ہوئی تو 2025 میں ہوگی۔ اس وقت ہمارا لانگ ٹرم دسمبر تک ہے۔ سمندری طوفان اسنا کراچی میں اثر دکھانے لگا۔ تیز ہواؤں نے درخت گرا دیے، سائن بورڈز اکھاڑ دیے، کھڑکیاں بھی چکنا چور۔ محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون کا چوتھا الرٹ جاری کر دیا۔ طوفان اسنا کراچی سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود، ساحل پر 75، شہر میں 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں۔ درخت گرنے کے واقعات میں خاتون اور ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ ڈی ایچ اے ابراہیم حیدری اور نارتھ ناظم آباد میں درخت گرنے سے گاڑیاں پچک گئیں۔ گلشن اقبال میں بھی درخت ہواؤں کا زور نہ سہ سکا۔ سندھ سیکریٹریٹ اور کسٹم ہاؤس میں درخت گر گئے، متعدد بائکیں زد میں آئیں۔ طارق روڈ کے قریب گاڑی پر درخت گر گیا، گاڑی میں سوار مسافروں کو نکال لیا گیا۔ بارشوں کی شدت میں اضافہ متوقع۔ محکمہ موسمیات کی شہریوں کو غیر ضروری گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو اداروں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا۔ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں سے تباہی۔ دیر بالا میں پارتا کے قریب مکان پر تودا گرنے سے 12 افراد جاں بحق، مرنے والوں میں 6 بچے 3 خواتین شامل۔ دیر بالا کے علاقے وادی کمراٹ کی مرکزی سڑک ریلے میں بہہ گئی، 200 سیاح پھنس گئے۔ سیلابی ریلے 4 پل بھی بہا لے گئے۔ کے پی ٹورزم اتھارٹی نے کمراٹ کے 3 بڑے ہوٹلوں میں سیاحوں کے لیے کمرے فری کر دیے۔ ترجمان سعد بن اویس نے بتایا جہاں جہاں سڑک بہہ گئی وہاں انتظامیہ کام کر رہی ہے۔ اپر اور لوئر چترال میں موسلادھار بارش کے باعث نالوں میں سیلابی صورتحال۔ چترال بونی مرکزی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ وادی ناران کے بلند ترین سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ پر برف باری۔ راولپنڈی اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، رین ایمرجنسی نافذ۔ جہلم کے قریب ٹنڈوئی پل کے قریب ریلوے ٹریک بھی مٹی کا تودا گرنے سے لاہور تا راولپنڈی ٹرینوں کی آمد و رفت معطل رہی۔
26 اگست کو بلوچستان میں علیحدگی کی تحریک چلنے کا ماحول بنایا گیا۔ دشمن قوتیں پاکستان کو ترقی کرتے نہیں دیکھنا چاہتی، پاک فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کے دشمنوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا دہشت گرد پاک چین دوستی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور عبرت کا نشان بنانے کے لیے قوم پرعزم ہے۔ بلوچستان حکومت بلوچ نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کے اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت بلوچ نوجوانوں کو معیاری تعلیم اور ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مکمل تعاون کرے گی۔ کابینہ نے سی پیک کے کلیدی منصوبے ML1 کی اپ گریڈیشن کے لیے مذاکرات کی منظوری دے دی۔ چھبیس اگست کے واقعات کے پیچھے پوری پلاننگ تھی، دہشت گرد تنظیموں نے مل کر واقعات کیے۔ جانتے ہیں ان واقعات میں کون ملوث ہیں، یہ بھی معلوم ہے SCO کانفرنس خراب کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے وہ دہشت گرد ہیں، بندوق اٹھانے والوں کا بندوبست کیا جائے گا، دہشت گردوں کو اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، ریاست کو مانتے ہیں انہیں سر پر بٹھائیں گے۔ بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا بلوچستان کا مسئلہ سنجیدہ ہے، اس کو سیاسی طور پر حل کرنا ہوگا، بلوچستان کے لوگوں کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ شبلی فراز کا سینٹ میں وزراء کی غیر حاضری پر بھی احتجاج، وزیر قانون سے بھی نوک جھونک ہو گئی۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر وادی تیرہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 12 خوارج جہنم واصل، آپریشن سے فتنہ الخوارج اور اس سے وابستہ تنظیموں کو بڑا دھچکا۔ 28 اگست سے کارروائیوں میں اب تک 37 دہشت گرد جہنم واصل اور 14 زخمی ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائی، 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، 3 زخمی ہوئے۔ کیچ، پنجگور اور یوب میں کارروائیاں 26 اگست کو بلوچستان میں دہشت گردی کے پس منظر میں کی گئیں۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کا امن اور ترقی سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کب جا رہے ہیں میاں صاحب لندن؟ نہیں، یہ میں ڈیٹ تو نہیں کو دے سکتا، اندازاً میرے علم میں ہے، میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے شاید کہہ رہا ہوں۔ اور یہ کتنے عرصے کے لیے اندازاً جا رہے ہیں؟ لمبا جا رہے ہیں یا تھوڑے دنوں کے لیے؟ نہیں، تھوڑے دنوں کے ہوں گے، جب چیک اپ ان کا ہو جائے گا تو یقیناً واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ نواز شریف لندن کب اور کیوں جا رہے ہیں، کب واپس آئیں گے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف نے پروگرام 11th آور میں بتا دیا، تصدیق کر دی کہ نواز شریف آئندہ ماہ کچھ دنوں کے لیے چیک اپ کرانے لندن جا سکتے ہیں۔ ان کی واپسی تک یہاں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اینکر وسیم بادامی نے پوچھا کیا نواز شریف حالات دیکھ کر واپس آئیں گے؟ جاوید لطیف نے کہا نہیں، اس سے پہلے بھی واپس آ سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے پارٹی قیادت کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع نے بتایا وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء اور سینئر لیگی رہنماؤں کو بھی شرکت کی ہدایت۔ برے وقت میں جو پارٹی چھوڑ گئے ان کے لیے PTI میں کوئی جگہ نہیں، مجھے پتہ ہے برے وقت میں کون سے لوگ چھوڑ گئے ہیں۔ بانی PTI کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو مجبوری میں چھوڑا، کسی کا نام نہیں لیتا، جو پارٹی چھوڑ گئے ان کو واپس نہیں لوں گا، جنہوں نے مشکل وقت گزارا اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے وہ تسلی رکھیں۔ ہمیں جن حالات میں رکھا گیا اس کے مقابلے میں بانی PTI کو 5 سٹار سہولتیں میسر ہیں۔ رسیدیں دکھانے کا کہا جائے تو آپ کی چیخیں نکلتی ہیں۔ آپ نے دوسروں کے لیے جو ترازو لگائے تھے ان پر خود بھی تلنے کو تیار ہوں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آپ کے لیڈر کو NRO نہیں ملے گا،
طلال چودھری کہتے ہیں فیض حمید اور نیٹ ورک پکڑے جانے کے بعد پی ٹی آئی کی فیصلہ سازی ختم ہو چکی. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں انہیں پتہ ہے کہ سزا ہوگی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں احسن اقبال حنیف عباسی کو یاد ہونا چاہیے کہ قمر باجوہ نے آپ کی مدد کی تھی. این آر او اور لندن پلان کے مطابق آپ کو حکومت ملی ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا امید ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز جلد ختم ہو جائیں گے. علیمہ خان کہتی ہیں جیل انتظامیہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنے دے رہی. چودہ کروڑ لوگوں کی ذمہ داری کے احساس سے رات کو نیند نہیں آتی. پنجاب کو بزنس فرینڈلی صوبہ بنانا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی انٹرپرنورز آرگنائزیشن کے وفد سے ملاقات. کہا نواز شریف آئی ٹی سٹی میں دنیا بھر سے نمایاں ادارے آ رہے ہیں. ترقی پسند صنعت کاروں سے مل کر پنجاب میں صنعتی انقلاب لائیں گے. مریم نواز کا غیر معیاری ایرانی تیل بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. پیپلز پارٹی شوبازی اور فوٹو سیشن پر یقین نہیں رکھتی. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس. کہا وہ دن دور نہیں جب پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنائے گی. صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا بارشوں کا ہیوی اسپیل سندھ کے مختلف اضلاع میں جاری ہے. متعدد گھر گرے، فصلیں تباہ ہوئیں. سب سے زیادہ بارش بدین کی تحصیل شہید فاضل راہو میں 190 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی. ہیسکو اور سیپکو کا رسپانس اچھا نہیں آیا. سندھ میں مونسون بارشوں کا تباہ کن اسپیل. بارش کے دوران مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق. جام شوروں میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے. حیدرآباد میں سرکاری دفاتر کے مرکز شہباز بلڈنگ میں پانی جمع. طوفانی بارش نے مٹیاری کو بھی ڈبو دیا. ٹھٹھا، جیکب آباد، سجاول کے نشیبی علاقوں میں پانی. کیٹی بندر کے جزیروں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. نئی گاج میں پانی کی سطح 22 فٹ تک پہنچ گئی. گاج ڈیم میں بہہ جانے والے 2 افراد میں سے 1 کو بچا لیا گیا. بولان ندی میں طغیانی کے باعث سندھ بلوچستان قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند. بلوچستان حکومت نے جعفر آباد، اوسطا محمد، لورالئی اور چاغی سمیت 10 اضلاع کو آفت زدہ قرار دے دیا. دیکھیں جی، ہم کسی بھی اس سے بلیک میل نہیں ہو سکتے. اگر ایکس جو ہے اگر ہمارے ملک کے قانون کو کوئی نہ مانے، ہمارے آئین نہ مانے، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ آبویسلی پھر یہ بلاکنگز ہوتی ہیں، پبلک سیفٹی کے لیے بلاکنگز ہوتی ہیں. کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے حکومت بلیک میل نہیں ہوگی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا فہد ہارون کہتے ہیں کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پاکستان کا قانون نہیں مانے گا تو بلاک کریں گے. ایکس سے کئی بار رابطہ کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، جس پر بلاک کیا. ٹرولز کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جس کو روکنے کے لیے اقدامات کیے. ایکس پڑوسی ملک کا قانون مانتا ہے، ہمارا قانون نہیں مانتا تو معطل کریں گے. ایکس کا دفتر پڑوسی ملک میں کھلا ہوا ہے، ہمارے ملک میں نہیں ہے. فہد ہارون نے بتایا انٹرنیٹ سست ہونے کا مسئلہ اکتوبر تک حل ہو جائے گا. پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے. تیرہ آپریشن کے دوران افغان شہری خارجی عبداللہ ولد نثار کو گرفتار کیا گیا. خارجی عبداللہ نے بتایا اس کا تعلق ننگرہار ولایت کے ضلع لال پورہ سے ہے. دہشت گردی کی ٹریننگ آبائی شہر ننگرہار میں حاصل کی. افغان حکومت کی کالعدم ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش پر پاکستان کا رد عمل. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دہشت گردی میں ملوث گروہوں سے مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے. ایسی پیشکش ان شہداء کے ساتھ زیادتی ہے جو دہشت گردی کا شکار ہوئے. کراچی میں نجی مارٹ کے افتتاح پر عوام آپے سے باہر. شاپنگ سینٹر کے افتتاح پر سیل لگی تو لوگوں نے دھاوا بول دیا، سامان لوٹ کر لے گئے. لڑائی اور ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی. ڈنڈا بردار افراد نے توڑ پھوڑ بھی کی، سٹور تباہ کر دیا، پولیس غائب رہی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل بارش اور خراب آؤٹ فیلڈ کے باعث منسوخ. بارش کے باعث ٹاس بھی نہ ہو سکا. 2 میچوں کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. گورنر سندھ نے باکسر محمد وسیم کے ویزا کے لیے اٹلی کے سفارت خانے کو خط لکھ دیا.
اسٹار باکسر نے گورنر ہاؤس کراچی پہنچ کر کامران ٹیسوری کا شکریہ ادا کیا. کہا کئی دن سے پریشان تھا, مجبوری میں ویڈیو پیغام نے اپیل کی. محمد وسیم 4 اکتوبر کو مالٹا میں WBF ٹائٹل کے مقابلے میں شرکت کریں گے. بغداد ایئرپورٹ پر 1000 سے زائد پاکستانی زائرین پھنس گئے. کہتے ہیں 24 گھنٹے سے ایئرپورٹ پر ہیں لیکن انتظامیہ کوئی جواب نہیں دے رہی. ہمارے پاسپورٹ گم کر دیے گئے ہیں. حکومت پاکستان زائرین کی فوری واپسی کے لیے اقدامات کرے. مکہ میں لوٹ مار کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری جان بحق. غصے میں بھرے شہریوں نے مبینہ ڈاکو کو ہلاک کر دیا. ساتھ ہی زخمی حالت میں پولیس کے حوالے. پولیس نے زخمی اور ہلاک ڈاکو کو ہسپتال منتقل کیا. امریکی ریاست جارجیا میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کے خطاب کے دوران فلسطینیوں کے حق میں نعرے. مظاہرین نے غزہ کی صورتحال اور فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف پوسٹرز، پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. کیملا ہیرس نے خطاب روک کر مظاہرین سے نعرے بند کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا وہ صدر بائیڈن کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں. قصور میں عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے 267ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز. ملک بھر سے زائرین کی مزار پر حاضری, سیکیورٹی کے سخت انتظامات. پتہ نہیں منڈیاں تے گانے میرے کو بنتے نہیں. ارشد پائی دی جگہ کوئی اور ہوندی تے شاید میرے کو. ارشد ندیم کے لیے گانا تو گائے. صحافی کی گلوکار ابرار الحق سے فرمائش. ابرار نے جواب دیا مجھ سے لڑکوں کے لیے گانے نہیں گائے جاتے, لڑکی ہوتی تو ضرور کچھ سناتا. اس جواب پر لاہور میں ہونے والی تقریب میں قہقہے لگ گئے. ابرار الحق نے ارشد ندیم کو 15 لاکھ روپے کا کیش انعام دیا. فاؤنڈیشن کا میدان بھی ارشد کے نام کرنے کا اعلان کر دیا. ارشد بولے میرے لیے عوام کی محبت ہی سب کچھ ہے, جلد ورلڈ ریکارڈ توڑوں گا. اگر ہمیں کرکٹ کو پاکستان میں مزید بہتر کرنا ہے تو ہمیں فرسٹ کلاس کرکٹ کو ڈے نائٹ میں لے کے جانا پڑے گا. چیئرمین اور ٹاپ لیول کے لوگ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اسپورٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. انڈیا میں پولیٹیکل انفلوئنس ہے جی شاہ کی ہو, لیکن ایک اسٹرکچر ہے ان کا بنا ہوا. ہمارے لوگ خود کو بچاتے ہیں, کھیل کو نہیں. بھارت میں بھی کرکٹ پر سیاسی اثر و رسوخ ہے لیکن اسٹرکچر مضبوط ہے. سابق کپتان راشد لطیف کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا تامل ناڈو کا کرکٹ آئین پورے ملک میں نافذ ہے. بھارتی کپتان بورڈ چیئرمین نہیں منتخب کمیٹی بناتی ہے. بہتری کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ ڈے نائٹ کرنا ہوگی.